السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ کس طرح لگ رہا ہے آپ کو یہ سبجیکٹ؟ اب تو کافی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ریوائز کر لیا ہوگا، دیکھا ہوگا. جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایڈورٹائزنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں نئی قسم کی جدتیں روز ہو رہی ہیں، نئے واقعات روزانہ رونما ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو ہر طرف نظر رکھنی ضروری ہوگی. ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے متعلق جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، آج کے دور میں ان کا باخبر رہنا، حالات اور واقعات کا بغور مطالعہ اور جائزہ لینا، یہ سب چیزیں ہیں جس کا ان کو سمجھنا اور پھر ان سے سبق حاصل کرنا اور ان سے متعلق مختلف اوقات میں مختلف قسم کی حکمت عملی وضع کرنا، یہ مختلف چیزیں ہیں جس کا ایک ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کو خیال رکھنا پڑتا ہے. ایڈورٹائزنگ بھی ایک پروڈکٹ ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کو آپ نے آگے مشتہر کرنا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک پروڈکٹ ہے. اس پروڈکٹ کی کچھ خصوصیات ہیں، اس پروڈکٹ کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں، اور وہ پروڈکٹ دوسروں سے کس طرح مختلف ہے، بہتر ہے، یا اس میں بہتر فوائد یا مواقع موجود ہیں ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے. یہ ہیں وہ کارڈینل رولز جس کا آپ کو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے سے پہلے خیال رکھنا ہوگا. ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ یاد آتا ہے اکثر، اور میں چاہتا ہوں آپ سے بھی شیئر کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک بیسک کانسیپٹ دے گا کہ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں کن اہم خصوصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے یا کس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں بہت زیادہ سنی بھی جاتی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جنگل کا بادشاہ، آپ کو پتہ ہے شیر ہوتا ہے، تو جنگل کا بادشاہ شیر روزانہ آ کے ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو کر بڑے زور سے گرجتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ شیر کی جو گرج ہوتی ہے وہ دور دور تک سنائی دیتی ہے. تو ایک ریبٹ، خرگوش آپ جانتے ہیں، وہ روز دیکھتا تھا کہ جب شیر ایسی دھاڑ مارتا تھا یا ایسے انداز میں گرجتا تھا تو بہت سارے جانور آ جاتے تھے، الرٹ ہو جاتے تھے، کچھ جو کمزور ہوتے تھے وہ چھپ جاتے تھے، اور اس طریقے سے شیر کی جو بادشاہت تھی وہ قائم تھی. اب ریبٹ کو بڑا یہ خیال آتا تھا کہ دیکھیے یہ شیر ایک دھاڑتا ہے اور دھاڑنے سے سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس نے آ کے شیر سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ یہ کیوں روز دھاڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو، تمام جانوروں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی اس دھاڑ کے ذریعے یا اس گرج کے ذریعے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں. یعنی بقول شخص سے وہ اپنی بادشاہت کی کو مشتہر کرتا تھا، یعنی پیغام پہنچاتا تھا اپنے بارے میں تمام جنگل کے جانوروں کو. اب یہ بات ریبٹ کو سمجھ آ گئی. اب ریبٹ نے فوراً دوسرے دن صبح اٹھا اور شیر کے اٹھنے سے پہلے اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور جا کر وہاں اسی طریقے سے گرجنے کی کوشش کی. اب کہاں ریبٹ گرج سکتا ہے ویسے جیسے شیر گرجتا؟ کوئی بھی جانور انفیکٹ اس طریقے سے نہیں گرج سکتا. جس طرح کی باروب، بہت بھاری اور روب داب والی آواز یا گرج ہے شیر کی، ببر شیر کی، تو اس کے اس طرح کرنے سے کوئی بھی نہیں آیا. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور تعصف میں ایک جگہ بیٹھ گیا. تو وہاں پاس ہی لومڑی کھڑی تھی. اس نے کہا کہ کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ میں نے اس طرح شیر بھی کرتا تھا، میں نے بھی کیا. تو اس نے، لومڑی نے کہا کہ ریبٹ، کہاں شیر اور کہاں تم؟ پہلے تو تمہارے پاس ویسی گرج ہونی چاہیے جیسی شیر کے پاس تھی، اور پھر تم خود بھی اتنے طاقتور ہو جیسے کہ شیر ہے.
تو مقصد یا مورل آف دا اسٹوری کیا ہوا کہ یو شوڈ ہیو اے پروڈکٹ ٹو ایڈورٹائز, یو شوڈ ہیو اے پروڈکٹ ٹو کنوے, دی پروڈکٹ ٹو رور اباؤٹ. سو اف یو ڈونٹ ہیو اے پروڈکٹ, please do not undertake a campaign, because your campaign will not succeed. So that is what this, just a very small story, but explains very easily that once you have a product, only then you can roar about, or for that matter, make an advertising campaign. اب ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہم نے آپ کو مختلف مدارج, ایونیوز, سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو مختلف اوقات میں مختلف لیکچرز میں بتایا ہے. امید ہے آپ اس کو ریوائز کر رہے ہوں گے. آج دیکھیے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ کا مین کام ایک پروڈکٹ یا ایک سروس کو یا اس سے ٹارگیٹ آڈینس کو آگاہ کرنا اور پھر اس کے بارے میں مختلف ذرائع استعمال کر کے ان تک پہنچانا اور پھر ان کو اپنی طرف مائل کرنا. یہ ہیں میجر, جسے کہہ سکتے ہیں آپ, کمپوننٹس آف ایڈورٹائزنگ. تو اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات ہونی چاہیے. یعنی یہ پروڈکٹ کیا ہے, اس پروڈکٹ کی انفرادیت کیا ہے, اور یہ پروڈکٹ کون سے مارکیٹ سیگمنٹس کے لیے ضروری ہے یا ضروری ہو سکتی ہے. یہ سارے عوامل جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یعنی کمپنی کو اپنی مارکیٹنگ پلان بھی بنانی ہوگی. اب مارکیٹنگ پلان یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کرنے سے پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں پوزیشننگ کیا ہے, اور جو کمپنی اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی پروڈکٹ کی انفرادیت کیا ہے, اور پھر وہ کس طریقے سے اس کو مارکیٹ میں مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ساری کوشش میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ آج کل اپنی کوششوں کو بیک وقت یعنی ہارنس کرتے ہیں, اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں, فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں, اور یونیسون میں کام کرتے ہوئے ایک اچھا مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں جس کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ پراپرلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ آخر ایک اچھا مارکیٹنگ پلان کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس میں کن عوامل کا خیال رکھا جاتا ہے, اور اس کو کس طریقے سے وضع کیا جائے کہ وہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق اس کو مشتہر کر سکیں یا ایڈورٹائز کر سکیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اچھا مارکیٹنگ پلان بنایا جا سکتا ہے. چنانچہ آج کے لیکچر میں ہم شروع کرتے ہیں ہاؤ ٹو میک اے گڈ مارکیٹنگ پلان. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ابھی دوبارہ بھی بتاؤں گا, وہ بات یہی ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ سہارا لیتی ہے ایڈورٹائزنگ کا, اور دونوں کام کرتے ہیں بیک وقت. اچھی مارکیٹنگ پلان اور اچھی ایڈورٹائزنگ پلاننگ جو ہے اس کے ذریعے ہی ایک اچھا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ اگر ایک اچھی فیڈ بیک, ایک اچھا ڈیٹا کلیکشن, ایک اچھا انفارمیشن یعنی ڈیٹا یا انالیسز آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ مارکیٹ میں موجود مختلف کمپیٹیٹو جو ایلیمنٹس ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایلیمنٹس ہیں کون سے لوگ وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ان کی پروڈکٹ سے آپ کی پروڈکٹ کیسے جدا ہے, موقع محل کی مناسبت سے کون سی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں, یا آپ کی پروڈکٹ کو کون سی مشکلات پیش ہوں گی یا ہیں اس وقت. اگر آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اس میں آپ مائنر ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو دوبارہ لانچ کرنا چاہتے ہیں, یہ سارے عوامل ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن ایک اچھے مارکیٹنگ پلان کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے, تبھی آپ اپنی ایڈورٹائزنگ کی کیمپین کو
میچ کر سکیں گے یا بلینڈ کر سکیں گے ایک اچھے مارکیٹنگ پلان سے. چنانچہ یہ دونوں جب بیک وقت تمام عوامل کا خیال رکھتے ہوئے لانچ کی جاتی ہیں تو مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں, اور آخرکار آپ کا یہی آپ کے یعنی کمپنی کا, یعنی جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کا, اور آپ کی ایجنسی کا, اور ایز این ایڈورٹائزنگ مینیجر آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو اچھا مقام ملے, آپ کی پروڈکٹ کا مارکیٹ میں سیلز شیئر, مارکیٹ شیئر بڑھے, اور اس کی وجہ سے آپ کو منافعت یعنی نفع بڑھے. نفع بڑھے گا تو آپ کو بھی بزنس زیادہ ملے گا. اس طرح یہ سارا ایک سرکل ہے جس کو مکمل کرنا ہے فار بیسٹ ریزلٹس. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا عوامل ہیں ایک اچھے مارکیٹنگ پلان بنانے کے لیے, کیا چیزیں ضروری ہیں. کوئی بھی پلان یا منصوبہ بنانے سے پہلے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اول تو آتے ہیں, کیونکہ ان سوالات کا جواب دے کر ہی آپ اپنے منصوبے کو اچھا اور کامیاب بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ who are our target buyers, کون لوگ ہیں جن کو آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ کی, کون لوگ ہیں جو خریدیں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کوئی فوڈ آئٹم بناتے ہیں جس میں جو خصوصاً ٹارگیٹڈ ہے یا ڈیزائنڈ ہے فار چلڈرن, تو اس کے لیے آپ کو اس قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی اس پروڈکٹ کی ٹارگیٹ بائرز کی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کس سیگمنٹ میں, کون سے پرائس سیگمنٹ میں فٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جن کو ہم بتدریج اسٹڈی کریں گے تاکہ آپ کو اس سے پوری طرح سمجھ آ جائے. سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو ایک اچھے کامیاب مارکیٹنگ پلان کو بنانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ who are our target buyers. دوسرا, ہماری کمپنی یا ہمارے برانڈ, یعنی ہمارے سے مراد جب میں لیتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ جس کلائنٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور وہ کلائنٹ کی مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے, کیا منفرد مقام ہے یا جنرلائزڈ پوزیشن ہے. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہوا, واٹ یونیک پوزیشن ڈو وی ہیو ان دا مارکیٹ. اب یہ آپ کو ایک ایگزسٹنگ صورتحال کا علم ہوا. اس کے بعد آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ نے یہ مارکیٹنگ پلان جو آپ بنا رہے ہیں اس کے سلسلے میں جو آپ کی جتنے بھی آپ اخراجات کریں گے مارکیٹنگ پر وہ آپ کہاں امپلیمنٹ کریں گے, یعنی کس مارکیٹ سیگمنٹ کو آپ ٹارگیٹ کریں گے, تاکہ آپ کی فوکسڈ, کیونکہ یہ کارڈینل پرنسپلز ہیں, آپ جب بھی کوئی چیز مارکیٹ کرنا چاہیں تو آپ کی فوکسڈ پالیسی پلان یا کانسنٹریشن ہونی چاہیے. اس کے ذریعے ہی آپ صحیح ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. سو تیسرا پوائنٹ ہوگا where will we implement our marketing spending plans. Next, when will market spending plans occur, یعنی کون سی ٹائمنگ ہے. یہ ٹائمنگ کی بات ہے کہ کس وقت آپ مارکیٹنگ پلان کے جو مختلف دارج ہیں ان پر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ آپ کب کریں گے, کون سی پراپر ٹائمنگ ہے جس وقت یہ کر کے آپ کو صحیح ریزلٹس ملیں گے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس تمام ایفرٹ سے جو آپ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں اور جو اس کے مختلف پوائنٹس آپ کو بتائے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنی سیلز حاصل ہوگی, کیا منافع ہوگا, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے کیا اخراجات آئیں گے, تاکہ آپ کی منفعت ہونا ہے نا ضروری, وہ ایکسپلین ہو جائے, وہ جسٹیفائی ہو جائے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از کاسٹ افیکٹونیس. یعنی اگر آپ $1 خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں.
اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک مارکیٹنگ پلان مرجڈ ود اے گڈ ایڈورٹائزنگ پلان لانچ کر دیں لیکن اس کے متوقع نتائج بھی برآمد نہ ہوں, وہ اتنا انفیکٹو ہو کہ آپ کو وہ نتائج ہی نہیں برآمد ہوتے, تو پھر اس ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں. دیٹ منی ول گو ڈاؤن دا ڈرین. سو پہلے آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے, یعنی نمبر 1, اس کو ذرا نوٹ کیجئے, پھر آگے چلتے ہیں اس کے بعد کہ ہو آر آر ٹارگیٹ بائرس, ہمارے ٹارگیٹ بائرس کون ہیں, واٹ یونیک پوزیشن ڈو وی ہیو ان دا مارکیٹ, اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے, ہمارا برانڈ کی اسٹینڈنگ کیا ہے, لیٹ اس سے لائک دس. 3rd, when will we implement our market spending plans, یعنی ٹائمنگ. اس کے بعد when will market spending plans occur, کون سے ایسے مختلف مدارج ہیں جس پر آپ کو مارکیٹنگ ریلیٹڈ ایکسپینسز انکر کرنے پڑیں گے. اور فائنلی اس تمام ایفرٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنی سیلز کر سکیں گے, کیا آپ کے منافع ہوں گے, اس کی وجہ سے آپ کے کیا منافع میں انکریز ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس تمام ایفرٹ میں آپ کے ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے اخراجات آئیں گے. یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں کامیاب اور ریزلٹ اورینٹڈ مارکیٹنگ پلان کے لیے اہم سوالات, جن کے جوابات آپ دے کر ہی ایک اچھا مارکیٹنگ پلان وضع کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا جی کسی بھی منصوبے کی, تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جائزہ حالات کا, واقعات کا. تو اس کو مارکیٹنگ لینگویج میں سچویشنل انالیسس کہتے ہیں, یعنی حالات و واقعات کا تجزیہ. اس میں کیا چیزیں ہیں, اس میں بھی آپ کو چند سوالات کا ذہن میں رکھنا پڑے گا, تبھی آپ ایک ڈیٹا حاصل کر سکیں گے ٹو گیٹ دوز پراپر انالیسز which will support you in making a successful plan. Number 1, what is happening in the markets where company competes. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے کہ جن مارکیٹس میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں وہاں حالات کیا ہیں, وہاں واقعات کیا ہیں. Is it a depressing market? Is it a market which is a buyer's market? Or is it a market which is a seller's market? یہ تمام سوال جو ہیں ان کا جواب آپ کے پاس سب سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی نمبر 1, what is happening in the markets where the company making an advertising plan wants to compete. This is the first question which relates to the situational analysis. Number 2, what are the company's products and distribution trends? آپ کی کمپنی کن پروڈکٹس سے متعلق ہے, کیا کیا پروڈکٹس بنا رہی ہے, اور ان کے جو ڈسٹریبیوشن ٹرینڈز ہیں کیا اس میں وہ کرو کیا ہے, ان کا رسپانس کیا ہے, ان کے جو ٹرینڈز ہیں وہ انکریز کی طرف مائل ہیں, اسٹیٹک ہیں, یا ان میں ڈیکریز کا ٹرینڈ ہے. یہ دوسرا سوال آپ نے دیکھنا ہے. یعنی آپ نے ہر قسم کے حالات کا بغور جائزہ لینا ہے بیفور میکنگ اے سکسیسفل مارکیٹنگ پلان. ٹھیک ہے جی, اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ جس وقت ایک پلان کو امپلیمنٹ کریں تو اس کے آپ کو خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں. نمبر 3, واٹ از دی پروڈکٹ ٹرینڈز اینڈ یور کمپنیز ڈسٹریبیوشن چینلز ڈسکرپشن. یعنی آپ کی پروڈکٹ سے متعلق مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ ہے, اور آپ نے اپنا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنایا ہے وہ کیسا ہے, کیا وہ چینل افیکٹو ہیں ٹو اچیو دی آبجیکٹوز آف یور مارکیٹنگ پلان. اگر وہ صحیح نہیں ہیں تو ان کو آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا. تو یہ 3 سوالات ہیں جو آپ کو حالات سے آگاہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1, what is happening in the markets where company competes.
Number 2, what are the company's products and distribution trends? Number 3, what is the product trends and your company's distribution channels description? ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. آگے چلتے ہیں. اب جب ہم سچویشنل انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ جو ایونیو ہے جس کو آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ میکرو انوائرمنٹس ہوتے ہیں. وہ جو آپ کو آپ کے پلان کے متعلق ریلیونٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سو سچویشنل انالیسس کے لیے میکرو انوائرمنٹ انالیسس بے حد ضروری ہے کہ وہ میکرو انوائرمنٹ سچویشن آخر کیا ہے. یعنی دس means that macro environment situation provides only relevant information about macro environmental trends that might affect your business. یعنی وہ ٹرینڈز جو آپ کے بزنس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. نمبر 1, ڈیموگرافکس. یہ آپ کو بارہا آیا ہوگا یہ لفظ, یعنی ایج, جینڈر, سیگمنٹس آف لوکیشن, ویریس institutions, whatever they are classified as demographics. We will explain it also in matters time, but ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ demographics سے مراد کیا ہے. آگے economic business conditions, یعنی اس وقت مارکیٹ میں اکنامک اور بزنس کنڈیشنز کا جنرل ٹرینڈ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیا یہ بائرز مارکیٹ ہے, کیا یہ سیلرز مارکیٹ ہے, یا مارکیٹ اوور آل ڈپریسڈ ہے, انفلیشنری اور پریشر مختلف قسم کے پریشرز کی وجہ سے مارکیٹ دبی ہوئی ہے, پرچیزنگ پاورز پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. یہ سارے ٹرینڈز جو ہیں یہ آپ کو گائیڈ کریں گے ان نوئنگ اباؤٹ دا سچویشن. نیکسٹ, ٹیکنالوجیکل. از یور پروڈکٹ ٹیکنالوجیکلی compatible with your competition? Are you marketing a product which is an old technology, or are you coming out with something competitive or better? This is the third point. Next is political and legal. What are the situations politically in the market, and what are the legal implications of that product? Have you taken care of those? And finally, social and cultural. How is your product placed in the cultural environment of the market, and how will it be accepted by the social groups? یہ میکرو انوائرمنٹ سچویشن کا انالیسز ہے جس سے آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن مل سکتی ہے اباؤٹ دا مارکیٹ, کیونکہ آپ کو ایسے عناصر یا ایسے ایلیمنٹس یا ایسے واقعات اور حالات کا پتہ ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹ پر براہ راست اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ سچویشن کی, یعنی مارکیٹ سچویشن. بڑا عام سا سوال ہے, جب بھی کوئی بات کرے گا جی مارکیٹ خراب ہے, وہ جی مارکیٹ میں اس وقت ایک عام یہاں ہے جی مارکیٹ میں جان نہیں ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ آفٹر آل you should know about this technically and professionally. What does it mean? What does it imply? So جب آپ مارکیٹ سچویشن کی انالیسس کرتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے, that it provides information on the size, growth and trends of the overall market and any relevant segments of the total market or category. جب آپ مارکیٹ سچویشن انالیسس کرتے ہیں نا تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, آپ کو ایسی تمام انفارمیشن ملتی ہے جو مارکیٹ سائز کے بارے میں, مارکیٹ کی گروتھ یا مارکیٹ کی سائز میں امپروومنٹ, اور ایسے ٹرینڈز جو مارکیٹ کو اوور آل ایکسپلین کرتے ہیں, اور ایسے ریلیونٹ سیگمنٹس کے بارے میں انفارمیشن ملتی جو کہ مارکیٹ کی ٹوٹل مارکیٹ یا اس پروڈکٹ کی کیٹیگری سے متعلق ہوتے ہیں جو آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو مجموعی طور پہ آپ نے مارکیٹ کا
خیال رکھنا ہے, مارکیٹ کا آپ کو سائز اور گروتھ پتا ہونی چاہیے, اور ایک اپنی کیٹیگری کے مطابق پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کیٹیگری کی مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں ایک بہت مفید ذریعہ آمد و رفت ہے موٹر سائیکل. اب ایک زمانہ تھا جب صرف ایک دو برانڈز ہوتی تھی, اور یہ جسے تھی سیلرز مارکیٹ تھی کہ جو چاہتے تھے سیلرز وہ حاصل کرتے تھے. ایونچولی کمپٹیشن آیا, انہوں نے تمام وہ ایونیوز دیکھے, اور اب بے شمار پروڈکٹس اسی کیٹیگری میں آ گئی ہیں اور وہی بینیفٹس میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ اسٹرانگ برانڈز پہلے دیتے تھے. یہ سارا کچھ انہی چیزوں کو براہ راست سوچتے ہوئے یا جائزہ لیتے ہوئے ہی طے کیا گیا ہے, جس کی بنیاد پر یہ تمام مارکیٹنگ پلانس اور ایڈورٹائزنگ پلانس بنائے جاتے ہیں, امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, اور اس سے ڈیزائر ریزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں. اب کرتے کیا ہے اس میں, یعنی اس میں جب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کیا سٹیپس اڈاپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر مارکیٹ ٹرینڈز کو انالائز کیا جاتا ہے. یعنی پہلے مارکیٹ میں کیا ہوتا تھا, اس وقت مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے, اور آپ فیوچر میں ویریس فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس طرح کی گروتھ ہوگی تاکہ آپ اپنا اس میں شیئر حاصل کر سکیں. سو سب سے پہلے کیا ہوا, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر مارکیٹ ٹرینڈز. اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. یہ جب پہلی انفارمیشن مل گئی, کمپنی سیل اینڈ شیئر ان دا مارکیٹ. آپ کی کمپنی کی اس مارکیٹ میں سیلز کیا ہیں یا کیا کرنا حاصل چاہتے ہیں, اور کیا شیئر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا سیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا تجزیہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ پاپولیشن گروتھ ہر سال 10% ہے, تو مارکیٹ گروتھ دیکھنی ہوگی کہ مارکیٹ گروتھ اس کو کیسے میچ کرتی ہے. اگر پچھلے سالوں میں مارکیٹ گروتھ 15 یا 20% تھی تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے سال لیٹ اس سے 100 یونٹ بکے تھے, تو کیا اس سال 115 یونٹ بک سکتے ہیں یا اس سے زیادہ, اور پھر آنے والے دنوں میں اس میں کتنا اضافہ ہوگا تاکہ آپ مارکیٹ میں اپنا شیئر بھی حاصل کر سکیں اور گروتھ بھی آپ کو خاطر خواہ مل سکے. سو دوسرا, کمپنی سیلز اینڈ شیئر ان دا مارکیٹ. نمبر 3, انکریزڈ مارکیٹنگ اسپینڈنگز بائی کمپیٹیٹرز. یعنی آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں کس طرح سے وہ اپنی پروڈکٹ کو سسٹین کرنے کے لیے اور مارکیٹ میں اسٹرانگ رکھنے کے لیے کس قسم کے اخراجات مارکیٹ میں کر رہے ہیں. اخراجات سے مراد نمبر 1, کیا پبلسٹی کر رہے ہیں, پبلسٹی کا والیوم کیا ہے, یعنی ایڈورٹائزنگ کا والیوم کیا ہے, اور وہ ایڈورٹائزنگ کا جو والیوم ہے وہ کیا آپ اس ریشو سے میچ کر سکتے ہیں. تو یہ مارکیٹ سچویشن کے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر مارکیٹ ٹرینڈز. نمبر 2, کمپنی سیلز اینڈ شیئر ان دا مارکیٹ. اینڈ نمبر 3, انکریزڈ مارکیٹنگ اسپینڈنگ بائی کمپیٹیٹرز. اب جب ہم کمپیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں نا جی, تو پھر ایک بات تو آپ کو مارکیٹ میں یاد رکھنی ہوگی کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, اور یہ جاننا ہوگا کہ کمپیٹیٹو سچویشن کیا ہے مارکیٹ میں. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے آپ کو اپنے کی کمپیٹیٹرز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی, کیونکہ آپ نے مارکیٹ میں جب اپنی پوزیشننگ بنانی ہے تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں, اور ان کمپیٹیٹرز سے آپ کس طریقے سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان مارکیٹنگ یور پروڈکٹ. تو اس میں کیا انفارمیشن حاصل کرنی ضروری ہے, کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو جاننا بے حد ضروری ہے. سو نمبر 1, ڈسکرپشن آف کی کمپیٹیٹرز اینڈ دیئر مارکیٹ پوزیشننگ. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ آپ کے کی کمپیٹیٹرز کون ہیں
اور ان کی مارکیٹ میں کیا پوزیشن. Let's say A brand, B brand, C brand, D brand, 4 brands are your competitors and you are going to be the 5th one. Now, what are they doing in the market? Let's say B brand is number 1, C brand is number 2, and then when you will get this information, you will also try to know what is the share of that competitor in the market. So number 1, you should know the description of your key competitors and their market positioning. ٹھیک ہے جی. Number 2, size of key competitors in units. اچھا جی, یہ جب یونٹس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا والیوم ٹرن اوور کیا ہے. لیٹس سے کہ اے برانڈ از نمبر 1, تو اس کا والیوم ٹرن اوور کیا تھا. لیٹس سے اس کا والیوم ٹرن اوور 20 ملین روپیز ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو کی کمپیٹیٹرز ہیں ان کا ٹرن اوور بائی کرنسی, بائی روپیز, اینی کرنسی دے آر ورکنگ ان, جس بھی انوائرمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. نمبر 2, آپ کو سائز آف کی کمپیٹیٹرز جاننا بہت ضروری ہے بائی کرنسی. نمبر 3, مارکیٹ شیئر آف کی کمپیٹیٹرز. یہ بھی کوئی ایسی اس میں مشکل بات نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. تو مطلب یہ ہے کہ اے بی سی ڈی برانڈز جو ہیں ہر ایک کا مارکیٹ شیئر کیا ہے, کون ٹاپ پہ ہے, کون نمبر 2 ہے, کون نمبر 3, نمبر 4. ویری ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. یہ آپ کو کمپیٹیٹو سچویشن کا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ جاننا ضروری ہوگا. اس کے بعد سیلز ٹرینڈز آف کی کمپیٹیٹرز, یعنی جو آپ کے کی کمپیٹیٹرز ہیں ان کی سیلز کا ٹرینڈ کیا ہے, کون سا اس میں گرو کر رہا ہے, کون سا اسٹیٹک ہے, کون سا ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. یہ فیکٹرز آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز آف کی کمپیٹیٹرز ایز کمپیئر ٹو یور کمپنی. آپ کی کمپنی کے مقابلے میں جو کی کمپیٹیٹرز ہیں ان کی کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور کیا نیگیٹو پوائنٹس, یعنی ان کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں یہ آپ کو پتا ہونا, تاکہ آپ اپنی پروڈکٹس میں سے وہ ویکنیسز ایلیمینیٹ کر سکیں اور ان سے بہتر اسٹرینگس کریٹ کر سکیں. اس کے بعد perceived marketing strategy of key competitors and their probable impact on your company. یعنی جو مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز موجود ہیں آپ کو ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا اور جائزہ لینا چاہیے یا علم ہونا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے آپ کی کمپنی پہ کیا ممکن اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو جاننے پڑیں گے کمپیٹیٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. دیکھیے, آپ کسی چیز کو تبھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب اس کے بارے میں آپ کو پوری آگاہی ہو. مارکیٹ میں آپ فتح کرنا چاہتے ہیں, فتح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا شیئر بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پوزیشننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو مارکیٹ کے مختلف سیگمنٹس کا تو پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ آپ آخر آپ کا مقابلہ کس سے ہے, آپ کے مد مقابل جو حریف ہے وہ کون ہے, اس کی کیا طاقت ہے, اس کی کیا کمزوری ہے, ان کے کیا فیکٹرز ہیں جو ان کو یہ مارکیٹ شیئر حاصل ہے, اور وہ کون سے ایسے عوامل پر عمل کر رہے ہیں جس کا غالباً آپ پر اثر ہو سکتا ہے, نیگیٹو ہو سکتا ہے, یا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی, آپ کے مارکیٹنگ پلان یا ایڈورٹائزنگ پلان میں رکھنا ڈال سکتا ہے, رکاوٹ ڈال سکتا ہے یا اس کا کم کر سکتا ہے. تو یہ ہے کمپیٹیٹو سچویشن کے مختلف فارم, یعنی description of key competitors and their market positioning, size of key competitors in units, میں نے currency کا ذکر کیا, market share of key competitors, sales trends of key competitors, strengths and weaknesses of key competitors as compared to your company. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ میں جو اسٹرینگس ہیں کیا وہ دوسروں سے بہتر ہیں, اور آپ کی پروڈکٹس میں اگر کوئی ویکنیسز ہیں تو ان کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور ان میں جو ویکنیس ہے وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے. فائنلی, پرسیوڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آف کی کمپیٹیٹرز اینڈ دیئر پروبیبل امپیکٹ آن یور کمپنی. یعنی جو پالیسیز وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور ان کا ممکنہ آپ کے اوپر اثر کیا ہو سکتا ہے. یہ ہے کمپیٹیٹو سچویشن سے متعلق مختلف سوالات
مختلف انفارمیشن جو آپ کو کلیکٹ کرنی ضروری ہوگی. اب اس سچویشن میں جب آپ ایک مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ٹارگیٹ بائر کی یا اینڈ یوزر, جو بائر ہے یا اینڈ یوزر ہے, وہ سچویشن کیا. جب ان کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو پھر کون سے فیکٹرز کو آپ کو ذہن میں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو بھی آپ کو ہیلپ کریں گے ایک اچھا مارکیٹنگ پلان اور ان ریلیشن ٹو اے گڈ ایڈورٹائزنگ پلان. اب ہوتا کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا سارا پروسیس آفٹر آل کس کو ڈائریکٹڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ آپ نے ٹارگیٹ بائر یا اینڈ یوزر کو اسٹڈی کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کو وہ پتہ لگ جائے گا تو آپ کو مارکیٹنگ کو فوکس کرنے میں, ایڈورٹائزنگ کو فوکس رکھنے میں بڑی مدد ملے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ ٹارگیٹ بائر اور اینڈ یوزر سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ایفرٹ ہے نا, یہ بنیادی طور پہ آپ کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے جو آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے کس میں, سیلنگ میں, ٹارگیٹ بائرز کے ان میں انٹرسٹ کریٹ کرنے میں, ان میں پرچیز کو اسٹیمولیٹ کرنے میں اور یوسیج کریٹ کرنے میں فار دی الٹیمیٹ یوزرز. تو بنیادی طور پہ کیا پوائنٹ ہوا کہ ٹارگیٹ بائر اور اینڈ یوزرز کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے, that it provides actionable information on selling to target buyers and stimulating purchases or usage by ultimate users. اب اس میں کرنا کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو ٹارگیٹ بائرز کو ڈسکرائب کرنا ہے, یعنی نمبر 1 ڈسکرپشن آف ٹارگیٹ بائرز. آپ کے ٹارگیٹ بائرز کون ہیں, وہ کس قسم کے. نمبر 2 ٹارگیٹ بائرز وانٹس, نیڈس, ایٹیٹیوڈس اینڈ پرسپشن آف کیٹیگری پروڈکٹس اینڈ سروسز. اب جو ٹارگیٹ بائر ہے ان کی ضروریات کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, اور آپ کی پروڈکٹ یا اس کیٹیگری سے متعلق ان کے ایٹیٹیوڈس کیا ہیں اور اس کیٹیگری کے بارے میں ان کی پرسپشن کیا ہے. تو یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو نو اور گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دی ٹارگیٹ بائرس یا اینڈ یوزرز, جو بھی آپ کہہ لیں, کیونکہ ایونچولی ٹارگیٹ بائرز آر گوئنگ ٹو کنورٹ انٹو یور اینڈ یوزرز. نمبر 3 لوکیشن آف ٹارگیٹ بائرز اینڈ یوزرز اینڈ ہاؤ ٹو ریچ دم. ویری سمپل, یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آپ کے جو ٹارگیٹ بائرز ہیں ویئر دے آر پلیسڈ اینڈ ہاؤ ٹو ایکسس دیم اور ہاؤ ٹو ریچ دیم, تاکہ آپ ان کو وہ پروڈکٹس وہاں تک پہنچا سکیں تھرو ڈائریکٹ سیلز اور تھرو what distribution channels. Yes, this is a important point. So because if you will not be able to reach the target buyers, then you won't be able to affect the sales or convince them to buy, because a distant sales is very difficult, if not impossible. Next, which segments of total market or category are growing or declining and why? اب یہ بڑا سمپل سا کوشچن ہے, آپ اب آسانی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوکل مارکیٹ ہے یا اس میں کیٹیگری آف پروڈکٹ ہے اس کی سچویشن کیا ہے, یعنی وہ کیٹیگری کی سیلز میں گروتھ ہے یا ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے, اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے, یہ عوامل کو جاننا ضروری ہوگا. تو ٹارگیٹ بائر اور اینڈ یوزر سچویشن سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو 4 پوائنٹس پر توجہ دینی ضروری ہوگی یا جانا ضروری ہوگا. نمبر 1 ڈسکرپشن آف ٹارگیٹ بائرز. نمبر 2 ٹارگیٹ بائرز وانٹس, نیڈس, ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسپشن آف کیٹیگری پروڈکٹس اینڈ سروسز. نمبر 3 لوکیشن آف ٹارگیٹ بائرز اینڈ یوزرز اینڈ ہاؤ ٹو ریچ دم. Number 4 which segments of total market or category are growing or declining and why. اب یہ ہم جب ساری بات کر رہے ہیں
تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آفٹر آل جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کی کیا سچویشن، یعنی پروڈکٹ یا سروس جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی کیا سچویشن. جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے جو کمپنی کی پروڈکٹ سچویشن کے بارے میں ایک تجزیہ مل جاتا ہے. اور کس بارے میں ملتا ہے؟ آن واٹ تھنگس. نمبر 1 سیلز، نمبر 2 پروفٹ، نمبر 3 پروڈکٹ ٹرینڈس، نمبر 4 کاسٹ آف گڈز ہسٹری. لیٹ us take an example of last 5 years. Number 5, which is marketing spending history. 5 years of advertising, promotion and PR expenses. یعنی پچھلے 5 سالوں میں اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے اخراجات کیے گئے. نیکسٹ ڈسٹریبیوشن ٹرینڈز اینڈ ڈیولپمنٹس، اینڈ نیکسٹ ڈسکرپشن آف سیلز آرگنائزیشن. تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ کو جاننا ہوگا کہ پروڈکٹ کے ضمن میں آپ نے جو مارکیٹ انالیسس کیا اس کے ذریعے آپ کو یہ پتا لگے گا کہ آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ کی سیلز کتنی رہی اور اس سیلز کے ٹائمنگز میں آپ کا پروفٹ کیا تھا. پھر آپ کی پروڈکٹ کا ٹرینڈ کیا ہے مارکیٹ میں، جنرل ٹرینڈ کیا ہے. پھر آپ نے پچھلے 5 سالوں میں اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں رکھنے کے لیے، انٹروڈیوس کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے فار ایڈورٹائزنگ، پروموشن اور PR میں، اور کتنے اخراجات آپ کے آئے. اور پھر آپ نے کون سے ڈسٹریبیوشن ٹرینڈز اور ڈیولپمنٹس آپ نے بنائی جس کے ذریعے آپ کی پروڈکٹ کی وہ برقرار رہے، یا آپ کے ڈسٹریبیوشن ٹرینڈز میں یہ تو نہیں تھا کہ آپ کے ڈسٹریبیوٹر آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں. اور آخر میں کہ آپ کی جو سیلز آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے ورک کر رہی ہے، اس کی کیا ڈسکرپشن ہے، اس کی کیا پرفارمنس. تو یہ پروڈکٹ سچویشن کے متعلق یہ اہم جزویات ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا. اگر آپ پروڈکٹ سچویشن کا ایک تجزیہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. اس سے آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے گی جس کے ذریعے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز، تاکہ آپ فائن ٹیون کر سکیں اپنی اسٹریٹجی کو اور اس میں مناسب تبدیلیاں کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے منصوبے یا ایسی یعنی انٹروڈکشنز یا ایسی انوویشنز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا مارکیٹ شیئر انکریز ہو. ابھی میں نے بات کی تھی ڈسٹریبیوشن کی، یعنی ڈسٹریبیوشن ٹرینڈز کی، تو وہ ڈسٹریبیوشن انالیسس بھی ضروری ہے. اس کے ذریعے ہمیں ہر ڈسٹریبیوشن چینل کے بارے میں اور اس کی کمپنی کی پروڈکٹ اور سروسز سے ریلیٹڈ امپورٹنس کا علم ہو سکتا ہے. یعنی provides information about each distribution channel and its relative importance to company for what. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا چیزیں آپ کو پرووائڈ کرے گا. نمبر 1 یہ آپ کو پرووائڈ کرے گا ڈسٹریبیوشن سچویشن کی انفارمیشن سے پرسنٹیج آف کمپنی سیلز. کمپنی سیلز کی کیا پرسنٹیج ہے مارکیٹ میں ایز کمپیئر ٹو کمپٹیشن، اور ریلیٹڈ ٹو یور ریکارڈس past, present, what is the situation, how do you compare them. Number 2 company volume, how is your company volume, آپ کا volume turnover کتنا ہے, is it increasing, it is static or it is slowly declining. پھر اب جب یہ آپ ساری کوششیں کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ اور سروسز کو مارکیٹ کرتے ہیں تو اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپینس آئے گا. تو یہ جاننا ضروری ہے وہ کاسٹ کیا ہے، یعنی کاسٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ گڈس اینڈ سروسز. اس کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا گروتھ پوٹینشیل کیا ہے، اور وہ گروتھ پوٹینشیل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن سچویشن میں کیسے فٹ ان ہو رہا ہے. اور فائنلی کمپیٹیٹو اسٹیٹس کیا ہے، یعنی کمپٹیشن میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، ہاؤ آر یو فیئرنگ ان دی کمپٹیشن. یہ فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ کیا ہوئے ڈسٹریبیوشن سچویشن کے
یعنی سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈسٹریبیوشن سچویشن سے آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے. اٹ پرووائڈز انفارمیشن, ذرا لکھ لیں, اٹ پرووائڈز انفارمیشن اباؤٹ ایچ ڈسٹریبیوشن چینل, جو بھی آپ نے چینلز بنائے ہوئے ہیں, اینڈ اٹس ریلیٹو امپورٹنس ٹو دا کمپنی, اینڈ فار واٹ, فار پرسنٹیج آف کمپنی سیلس, کمپنی والیوم, cost to distribute products and services, growth potential and competitive status. تو یہ ہے ڈسٹریبیوشن سچویشن سے متعلق انفارمیشن. اب مارکیٹنگ پلان بنا, اب اس کو بنایا آپ نے, اس میں ویریس فیکٹرز انجیکٹ کیے, اس کے بعد آپ نے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز بنائے. یعنی مارکیٹنگ گولز اینڈ آبجیکٹیوز وہ کس طرح بنے اور وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے to outline major company goals, marketing and financial objectives. Major company goals could be short term as well as long term. Now, let us analyze what are the marketing objectives one by one. Let us understand them. First of all, company definition. یعنی آپ کی کمپنی کیا چیزیں بناتی ہیں اور اس میں آپ مینوفیکچرر آف 100% آل نیچرل, لیٹ اس سے ایک ایگزامپل ہے جی کہ آپ اسنیک فوڈس بناتے ہیں 100%. اب یہ تو ہوگی نا کمپنی ڈیفینیشن کہ کمپنی کرتی کیا ہے. اس کے بعد آ گیا مارکیٹ ڈیفینیشن. اب اس اسنیک پروڈکٹ کی مارکیٹ کیا ہے, بائر کون ہوگا, وہ مارکیٹ ڈیفینیشن. فار ایگزامپل, ٹو اٹین لیڈرشپ ان مارکیٹ شیئر اینڈ والیوم فار دی ہیلدی آل نیچرل اسنیک سیگمنٹس آف سالٹی اسنیکس کیٹیگری. یہ آپ نے مارکیٹ ڈیفینیشن کرنی ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو یہ مارکیٹ کرنی. اس کے بعد ٹیکنالوجی, یعنی آپ کے بارے میں یہ پرسپشن کریٹ ہو یا آپ کریٹ کریں دیٹ دس کمپنی شوڈ بی نون ان دی انڈسٹری ایز دا لیڈنگ پرووائڈر آف ویجیٹیبل پروٹین پروڈکٹس. یہ ہے ٹیکنالوجی, یہ آپ کی اسپیشلائز ٹیکنالوجی ہوگی کہ آپ ویجیٹیبل ریلیٹڈ پروٹین پروڈکٹس کو مارکیٹ میں متعارف کرانے والے, مارکیٹ کرنے والے یا بنانے والے لیڈنگ ادارہ ہیں. یعنی آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہیلتھ فوڈز, ہیلتھ پروڈکٹس آپ بنا کے مارکیٹ کر سکیں. یہ ہو گیا مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کا تیسرا حصہ. اب آ گیا جب مارکیٹنگ گولز ہوتے ہیں نا, تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اس کے پھر فائنینشیل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. فائنینشیل آبجیکٹیو بڑے انٹرسٹنگ, یعنی نمبر 1 آئٹم گراس سیلز. اب ہر ادارہ اپنی گراس سیلز میں انکریز دیکھنا چاہتا ہے. نمبر 2 کاسٹ آف گڈس. پروفیٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ کاسٹ آف گڈس میں ڈیکریز ہو. سمجھ گئے آپ, یہ تو نیچرل ہے نا, آپ کی کاسٹ کم ہوگی تو آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی. گراس مارجن انکریز کریں, یہ بھی کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے, نیچرل ہے. نیٹ انکم یہ بھی انکریز ہو تاکہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہو. اور فائنلی ریٹرن آن انویسٹمنٹ. آفٹر آل جس نے پیسہ لگایا ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ پر ریٹرن چاہتا ہے, اس میں بھی وہ چاہے گا کہ اسے نقصان نہ ہو. تو یہ ہیں فائنینشیل آبجیکٹیوز, مارکیٹنگ گولز اور جو بھی مارکیٹ ہے. اسی لحاظ سے مارکیٹنگ ٹرم میں کیا آبجیکٹیو ہوں گے؟ سیلز بائی ویلیو, یعنی سیلز یونٹس کتنے چاہیے. مارکیٹ شیئر, آپ کا مارکیٹ شیئر کیا بنا. ڈسٹریبیوشن کس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کو ڈیزائر نہیں دے رہے. ایڈورٹائزنگ اویئرنس نے کریٹ کر لی ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں. اکاؤنٹ ڈسٹریبیوشن, یعنی آپ نے اچھے اپوائنٹ کر لیے. تو یہ مختلف ایونیوز اور عوامل جو آپ کو آج ایک اچھا مارکیٹ بنانے کے لیے, اس کے متعلق مختلف انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, تاکہ آپ ایک اچھا مارکیٹنگ پلان, مفید مارکیٹنگ پلان, کامیاب مارکیٹنگ پلان بنا سکیں اور ایڈورٹائزنگ کے ساتھ مل کر اس سے ڈیزائر ریزلٹس حاصل کر سکیں. آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ them, understood them and comprehended them fully. Take care, have a good time. Thank you. Allah Hafiz.